والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو تم اللہ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور جو آپ کے ساتھ پہلو میں ہو اس کے ساتھ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب پسند نہیں کرتا من کان مختالا فخورا اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہو اور اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہو الذین یبخلون اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ویأمرون الناس بالبخل اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات اور اس کے مسائل کے حل کے اوپر آیات نازل فرمائی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے۔ ہر شخص کو ہر ذات کو اپنا حق ادا کر دینا چاہیے۔ پہلا حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور کو اللہ جیسا سمجھتے نہیں ہیں، کسی اور کو اس چیز کا قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک ہی ذات ہے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں دی ہیں، وہی ذات اس کے قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہم کسی اور کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ کسی اور ذات میں یہ صفات موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ جو بھی عبادت ہے، سجدے ہیں، تبلیغ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو عبادت ہے عاجزی کے ساتھ ہوگا وہی عبادت ہوگا۔ اگر عاجزی کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ عبادت اللہ کو بھی مقبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی بھی لحاظ میں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، مجبوری میں اور عام حالات میں، کسی بھی حالت میں کسی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ وہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بے شمار جگہ پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ کو یہ قطعاً قبول نہیں ہے کہ کسی کو شریک، اور دنیا میں کوئی چیز ایسا ہے بھی نہیں کہ اللہ کے شریک کر دیا جائے۔ یہ پاگل ہے جو پتھروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے، گائے کو اللہ کا شریک بناتا ہے، سورج کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ یہ پاگل ہے۔ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کو اسی کے ساتھ شریک کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ قرآن نے تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف مت کہو۔ عربی میں اف ہے، اردو پشتو وغیرہ میں یہ ای ہے، ماں باپ کو اہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے جیسا ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بات کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باپ کو کہتے تو بوڑھا ہو گیا، پرانی باتیں کرتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے سمجھ آتا ہے، مختلف، آپ کا کام نہیں میرا کام ہے۔ اور جس لہجے میں ہم ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں وہ اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ دار جو بھی ہو اچھا سلوک کرنا قرآن کا حکم ہے۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور وہ رشتہ دار جو آپ کے پڑوسی بھی ہیں، اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تعلق دار نہیں، لیکن ہے آپ کا پڑوسی۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے پوچھا
کہ قریبی یعنی پڑوسی کا کتنا حق ہے، کتنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 40 گھروں تک پڑوسی وہ کہلاتا ہے، 40 گھروں تک۔ اس شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کس کے طاقت اور بس میں کہ 40 گھروں تک پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا فَأَقْرَبَهُمْ إِلَيْكَ بَابًا، جو آپ کے دروازے کے قریب ہے اسی کا لحاظ رکھو، اسی کا خیال رکھو۔ اس میں بھی ہمارا معاشرہ بہت گرا ہوا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، گاڑی میں جا رہے ہو، کلاس میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، آپ کے ساتھ روزانہ یا دن میں 2 بار یا 1 بار آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ قرآن نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے۔ کسی کفر میں، کسی یہودی نصرانی مذاہب میں، کسی بھی میں اس طرح کے حقوق بیان نہیں ہوئے، یہ حقوق العباد ہے۔ وابن السبیل، مسافر کے لیے کہ مسافر کا کوئی چیز ضرورت ہے، اس کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست ہے، رہائش کا، یہ بھی حق ہے مسلمان کا، وہ بھی ادا کر دینا چاہیے احترام۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا، آج کل غلام نہیں نوکروں کا، آج کل غلام نہیں ہے خادم ہے، گھر کے اندر، دکان کے اندر، مکینک کے اندر آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، اس کا لحاظ رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا 2 بندوں سے، مختالا فخورا، جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ بڑی بات ہے یہاں پر مختالا، تکبر کرنے والا، اپنے لباس سے تکبر ظاہر کرتا ہے، چال سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، پیسوں سے، بڑے بڑے موبائل فونوں سے اپنا تکبر ظاہر کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مختالن، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور فخورا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، باتوں کے ذریعے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کو محبوب لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا چیز ہے؟ کنجوسی، ہاتھ مضبوط رکھ دینا، کسی کو کچھ نہ دینا۔ بخل 2 قسم کا ہے، ایک مال کا بخل ہے، ایک علم کا بخل ہے۔ مال کا بخل بھی حرام ہے، علم کا بخل بھی حرام ہے۔ مال کا بخل بھی گناہ ہے، علم کا بخل بھی گناہ ہے، دونوں سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا خوبصورت جملہ لکھا، جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کی دعا میں شامل نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کی دعا میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت ماجدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور خوبصورت جملہ کہا مختالا فخورا کی بات پیچھے ہوئی، تکبر، جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے اسی کے اندر بخل ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے بخل آتا ہے، بخل کا بنیاد ہی تکبر ہوتا ہے، اس لیے دونوں سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کا بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الی اللہ من عابد بخیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس بخیل سے جو عبادت گزار، تہجد گزار ہے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ بڑا پڑا، اس میں ہمارا معاشرہ، لوگ سمجھتے ہیں ہم سجدے ذکر تلاوت کریں گے، بخل کرتے رہیں گے، زکوٰۃ خیرات عطیات سارے راستے بند رکھیں گے، ہم بڑے بزرگ ہیں۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اس بزرگ بخیل سے بہت زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت کو۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کرتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ بخل، لوگوں کے اوپر خرچ مت کرو۔ کیوں خرچ کرتے ہو؟ کیوں مال ضائع کرتے ہو؟ یار تم نے جہاد میں پیسے لگائے، فالتو کام کیا، تم نے تبلیغ میں پیسے لگائے، ایسے پیسے ضائع کرتے ہو، اس مسجد میں تم نے پیسے لگائے، جیسے ہمارے یہاں بھی کہا گیا تھا نا، اس مسجد میں تم نے پیسے لگا دیے، اس مولوی پہ تم نے پیسے لگا دیے، اس مدرسے میں تم نے یأمرون الناس بالبخل، جو بخل کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو، ان سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے، ان سے بھی اللہ محبت نہیں کرتا، اور اللہ کے نزدیک یہ کوئی محبوب نہیں ہوتا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اس کو دی۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے آپ اس کو استعمال کریں، اس کو چھپائیں نہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں کو بھی
پہنا ہے، دوسروں کو بھی کھلائے اور پہنائے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے اچھی گھڑی پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے گاڑی میں گھومنا، یہ تحدیث بن نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، آپ کو کر دینا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہے، یہ تکبر کی زمرے میں نہیں آتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کو خوب استعمال کرے، اللہ نے نعمت دی بچوں پر بھی خرچ کرے، اپنے جسم پہ بھی خرچ کرے۔ یہ کو یکتبون ما آتاہم اللہ من فضل، چھپانا نہیں چاہیے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو آخر والا آیت ہے یہ یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، قرآن میں اس لیے موجود ہے کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہے۔